अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। आप तमाम का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होते हैं, और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक अदसे और उनके इस्तेमाल, लेंसेज एंड देयर यूजेस, स्टैंडर्ड 10th के लिए, जमात दहम के लिए। मज़मून है साइंस 1, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका हमारा यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। पहले आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखिए और फिर उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखिए। स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि कुर्रवी आईने या सेफरिकल मिरर्स किसे कहते हैं, और पिछली जमात में स्टैंडर्ड 9th में आप जो है काफ़ी डिटेल में कुर्रवी आइनों के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं कि मुकर आइने और मुहद्दिब आइने, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं, ये आपने पिछली जमात में पढ़ा है। तो क्या होता है इस तरह के मिरर्स में कि एक कुर्रवी आईने का एक हिस्सा या एक टुकड़ा लिया जाता है, और अगर उसकी अंदरूनी सतह जो है अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस हो और बाहर की सतह पर पारे की तह चढ़ा दी जाए तो वो आईना बन जाएगा। अंदरूनी सतह जो है उसकी आईना होगी, बाहर की सतह पर हार्ड सरफेस जो होगा पारे की तह लगी होगी, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्केव मिरर बन गया। और अगर उसी वही कुर्रवी आईने का एक टुकड़ा अगर हम जो हमने लिया है उसमें बाहर की सतह पर पारे की मुलम्माकारी करने की बजाय अगर अंदरूनी सतह पर पारे की तह चढ़ाई जाए, तो बाहर की जो सतह है उसकी जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है वो उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगी, और उसे फिर कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ये हमने पिछली जमात में भी पढ़ा है, और मैंने आपको पार्ट 1 जो हमारा इस चैप्टर का है उसमें मैं बता चुकी हूँ। फिर हमने ये देखे थे कि अदसा दो शफाफ सतहों से बना शफाफ वास्ता होता है। जिस अदसे की दोनों सतह कुर्रवी और बाहर से उभरी हुई हो उसे मुहद्दिब अदसा या दोहरा मुहद्दिब अदसा कहते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। और बिल्कुल वैसे ही दोहरा मुकर अदसा भी होता है। उसके बाद हमने ये भी देखे थे कि मुहद्दिब अदसे के ज़रिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ अक्स, ठीक है, 6 तरह के अलग अलग अक्स जो है अलग अलग पोजीशन पर अगर हम किसी जिस्म को रखते हैं तो अक्स का मकाम अलग होगा, अक्स की जसामत अलग होगी, और अक्स की नौइयत किस तरह की होगी ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम इससे आगे देखेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि मुकर अदसे के ज़रिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ अक्स कौन से हैं। जिस्म का मकाम देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब जिस्म लामहदूद फासले पर हो, अगर वो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हो, एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो अक्स का मकाम कहाँ होगा, पहले नुक्ता मास का F1 पर होगा। अक्स की जसामत इंतहाई छोटी नुक्ता नुमा होगी, नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं, और अक्स की नौइयत होगी मजाजी और सीधा। अब जिस्म का मकाम लामहदूद फासले और नूरी मरकज़ O के दरमियान अगर कहीं पर भी जिस्म को रखते हैं, और कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस ऑल रेज फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, नीचे वाली तस्वीर में आप देखिए, तो अक्स का मकाम होगा नूरी मरकज़ O और नुक्ता मास का F1 के दरमियान। अक्स की जसामत कैसे होगी, छोटी होगी। नीचे आप देख सकते हो AB जो है एक जिस्म है, और उस
کا عکس جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے او اور F1 کے درمیان میں، پنک کلر کے تیر کے نشان میں بتایا گیا ہے، اور وہ اے بی کے جسم جو ہے اس سے چھوٹا ہے، یعنی عکس کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے لیکن عکس جو ہے سیدھا ہوتا ہے. یہ مقر عدسے کے ذریعے حاصل ہونے والا عکس ہے. اب دیکھتے ہیں مروجہ علامتیں یعنی سائن کنونشن. سائن کنونشن کی ڈیفینیشن پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اکارڈنگ ٹو اٹ آبجیکٹ از آلویز پلیسڈ ٹو دا لیفٹ آف دا mirror. All distances are measured from the pole of the mirror. Distances measured in the direction of the incident ray are positive and the distances measured in the direction opposite to that of the incident rays are negative. جسم کو ہمیشہ عدسے کے بائیں جانب رکھا جاتا ہے، لیفٹ میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ عدسے کے لیے علامتی نظام ہے اور یہ اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کہہ سکتے ہو ہے کہ کس طرح سے مرر کے کون سی طرح ہم جسم رکھیں گے، کس طرح سے رکھیں گے، وہ اس میں بتایا گیا ہے. تو اس کو کار تیزی علامتی نظام کے تحت نوری مرکز او کو مبدا مانا جاتا ہے. آگے ہم اس کی تصویر دیکھیں گے. محور خاص کو اس سلسلے میں چوکھٹے کا ایکس محور مان لیا جاتا ہے اور علامتی نظام ذیل میں دیا ہوا ہے. جسم ہمیشہ جو ہے عدسے کے بائیں جانب رکھا جاتا ہے. محور خاص کے متوازی تمام فاصلوں کو نوری مرکز سے ناپا جاتا ہے. نوری مرکز کے دائیں جانب ناپے گئے سبھی فاصلے مثبت مانے جاتے ہیں جبکہ بائیں جانب ناپے گئے فاصلے منفی مانے جائیں گے. محور خاص کے عموداً اوپر کی جانب ناپے گئے فاصلے مثبت مانے جاتے ہیں اور محور خاص کے عموداً نیچے کی جانب ناپے گئے فاصلے منفی مانے جاتے ہیں. محدب عدسے کا طول ماس کا مثبت جبکہ مقعر عدسے کا طول ماس کا منفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اس کے رولز ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سائن کنونشن. سائن کنونشن از اے سیٹ آف رولز ٹو سیٹ سائنز for mirror, image distance, object distance, focal length, etc. For mathematical analysis of image formation, according to it, object is always placed to the left of the lens. All distances are measured from the optical center of the mirror. ٹھیک ہے، نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہاں پر رکھا جائے گا. ڈسٹینس towards the right. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ڈائریکشن آف انسیڈنٹ رے، ڈسٹینس ٹورڈز دا لیفٹ، اور ہائٹ اپ ورڈ، ہائٹ ڈاؤن ورڈ. یہ اس کے کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں امیج ڈسٹینس اور آبجیکٹ ڈسٹینس کے، اور اسے سائن کنونشن کہتے ہیں. عدسے کے لیے علامتی نظام دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہاں پر ہوگا جسم. محور خاص دکھایا گیا ہے اور محدب عدسہ اور مقر عدسہ دونوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. اوپر کی جانب فاصلہ، نیچے کی جانب فاصلہ، بائیں جانب کا فاصلہ، دائیں جانب کا فاصلہ. ٹھیک ہے، شعاع وقوع کی سمت آپ دیکھ سکتے ہیں. عدسے کا ضابطہ لینس فارمولا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جسم کا فاصلہ u، عکس کا فاصلہ v اور عدسے کا طول ماس کا f، ان کے باہمی تعلق کو دکھانے والی مساوات عدسے کا ضابطہ کہلاتی ہے. عدسے کا ضابطہ ذیل میں دیا گیا ہے 1/v - 1/u = 1/f. عدسے کی تمام قسم کے لیے جسم کے عدسوں سے سب سے ہی فاصلوں کے لیے یہ ضابطہ درست ہے، البتہ سبھی فاصلوں کے لیے مروجہ علامتوں کا مناسب استعمال ضروری ہے. مروجہ علامتیں کون سی جو ہم نے اس سے پہلے ابھی دیکھے نا، سائن آف کنونشن، وہ علامتوں کا استعمال ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں پاور آف لینس یعنی عدسے کی طاقت. شعاع وقوع کو پھیلانے یا سمیٹنے کی صلاحیت عدسے کی طاقت یا پی کہلاتی ہے. عدسے کی طاقت عدسے کے طول ماسکہ پر منحصر ہوتی ہے. عدسے کی طاقت اس کے طول ماسکہ کا ضربی معکوس ہوتی ہے اور اس کی اکائی ڈیاپیٹر یا ڈی ہے. 1 ڈیاپیٹر = 1/1 m یا P یعنی وہی عدسے کی طاقت P = 1/f (m).
अदिशों का मिलाप, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर F1 और F2 तूले मास्का वाले दो अदिशे एक दूसरे से मस करते हुए अगर रखे जाएं, यानी दो अदिशों को अगर हम मिलाते हैं, तो उनका मजमूई तूले मास्का F जेल के मुताबिक नापा जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 जमा 1/f2। बहुत आसान है, दोनों को मिला के रख रहे हैं तो 1/f1 जमा 1/f2 कर देंगे तो हमें मजमूई तूले मास का पता चल जाएगा। अगर P1 और P2 ये दो अदिशों की ताकत हो तो इनके मिलाप के नतीजे में बनने वाले अदिशे की ताकत, यानी दो अदिशों को एक दूसरे से मस करते हुए रखा जाए तो उनके मिलाप के नतीजे में हासिल होने वाले अदिशे की ताकत दोनों अदिशों की मजमूई ताकत के बराबर होती है। P इज इक्वल टू P1/P2। अब बहुत अहम चीज़ है, हम देखने जा रहे हैं इंसानी आँख और उसके अदिशे की कारकर्दगी। आपको पता है हमारी जो आँखें हैं जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं, इनमें भी लेंस है, आर्टिफिशियल नहीं, कुदरती लेंस अल्लाह ताला ने लगा के भेजी हुई है। तो इंसानी आँख पर एक इंतहाई पतली शफाफ झिल्ली होती है जिसे कर्निया कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे बताया गया कर्निया, तस्वीर में आप देख सकते हो नीचे। और इसी कर्निया से रोशनी आँख में दाखिल होती है। आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इन्हराफ शफाफ जो कर्निया होता है उसके ज़रिए होता है। कर्निया के पीछे गहरे रंग का उजलाती पर्दा होता है, उसे कज़हिया या आयरिस कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कज़िये का रंग मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ होता है, इसीलिए हम देखते हैं किसी की आंखें जो है वो ब्लैक कलर की है, बीच की पुतली जो हम देखते हैं, किसी की ब्राउन कलर की होती है, किसी की, बहुत कम लोगों की ग्रे कलर की, हल्का ब्लू कलर या ग्रीन कलर की भी होती है, और जानवरों में तो ये मुख्तलिफ रंगों की पाई जाती है। कज़िये के वस्त में एक बारीक सा सुराख होता है जिसका कुत्र जो है बदलता रहता है, उसे पुतली कहते हैं। आँख की पुतली हमारी है ना, छोटा सा एक बीच में दायरा नज़र आता है। आँख में दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार पर आँख की पुतली काबू रखती है। अगर आँख में दाखिल होने वाली रोशनी ज़्यादा हो तब पुतली सिकुड़ती है, और अगर रोशनी नाकाफ़ी हो तब फैलती है। देखिए हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती अंधेरे में तो हम आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं ना, और जब अचानक से बहुत तेज़ रोशनी हमारी आंखों में आए तो हम खुद ब खुद आंखें, या तो हमारी पुतली सिकुड़ जाती है या हम आंखों को अपनी बंद कर लेते हैं। कज़िये के पीछे शफाफ झिल्लियों का एक उभार होता है। आँख की पुतली के बिल्कुल पीछे शफाफ दोहरा मुहद्दिब जिस्म बाय कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन होता है जिसे हम अदसा कहते हैं। अब ये है हमारी आँख में मौजूद अदसा या लेंस। अदसा तूले मास्का में मामूली कमी बेशी कर सकता है। इस अदसे की वजह से पर्दे शिकबिया पर शय का हकीकी और उल्टा अक्स हासिल होता है। पर्दे शिकबिया पीछे आपको नज़र आ रहा है, नीचे आप देख सकते हो उजलात, खून की नालियाँ होती हैं, बसरी अस्ब होता है, तस्वीर में देखिए बसरी नुक्ता, खून की झिल्ली, कर्निया, बैरूनी झिल्ली, अदसा, पुतली, कज़हिया और रेशेदार उजलात यहाँ बताए गए हैं। पर्दे शिकबिया पर एक हसास झिल्ली यानी पर्दा होता है जिसमें रोशनी के लिए बेशुमार हसास खुलियात होते हैं। ये खुलियात रोशनी का एहसास करने के बाद बरकी इशारे पैदा करते हैं। ये इशारे बसरी आसाब के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। दिमाग इन इशारों का तजज़िया करता है और इत्तला पर इस तरह अमल करता है कि शय हमें जूं की तू नज़र आती है। देखिए ये इमेज देखिए, इसके सामने क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक आइसक्रीम रखी हुई है, लाइट उस पर पड़ रही है। अच्छा, किसी भी शय को देखने के लिए रोशनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट पड़ेगी तो ही हमें उस शय का अक्स हमारी आंखों में बनेगा और हम उसे देख पाएंगे। लाइट अगर मौजूद नहीं होगी, अंधेरा हो अगर किसी कमरे में, तो हम उस शय को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर लाइट पड़ रही है, ऑब्जेक्ट वो नज़र आ रहा है। इसका इशारा कहाँ पहुँचता है? हमारे ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ये पहुंचता है हमारी ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक ये इशारे पहुंचाए जाते हैं, और फिर ब्रेन से हमें क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है
یعنی برین جو ہے ہمارا دماغ ان اشاروں کا تجزیہ کرتا ہے، ہمیں اطلاع دیتا ہے، ہمیں سگنل دیتا ہے، اور پھر ہمیں وہ شے جوں کی تو نظر آتی ہے۔ دیکھیے یہ یہاں پر ریٹینا پر آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پیچھے بتایا گیا ہے آپٹک نرو سے پہنچ رہے سگنل ہمارے دماغ تک، سینڈ میسیجز ٹو دا برین۔ ریٹینا پر یہاں پر کیا بن رہا ہے، اس کا عکس بن رہا ہے اور ہمیں وہ شے نظر آتی ہے۔ بالکل ویسے ہی یہاں پر ایک شخص سائیکل چلا رہا ہے، ہمیں اس کا عکس نظر آ رہا ہے اور ہمیں وہ شے نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر وہی چیز بتائی گئی ہے کہ لینس ریفریکٹس لائٹ آن ٹو دا ریٹینا، اور پھر وہاں پر ریٹینا پر کیا ہوتا ہے، اس کا ریفلیکشن بنتا ہے جو سیدھا اور الٹا ہوتا ہے۔ لامحدود فاصلے پر موجود شے کو دیکھتے وقت آنکھ کا عدسہ چپٹا ہو جاتا ہے اور عدسے کا طول ماسکہ بڑھ جاتا ہے۔ لامحدود فاصلے پر یعنی بہت دور کے فاصلے پر، دور اگر کوئی شے موجود ہے جب ہم اسے دیکھ رہے ہیں، جو شکل الیف میں بتایا ہوا ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ کی آپ شکل دیکھ سکتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، عدسہ ہمارا جو لینس ہے ہماری آنکھوں میں وہ چپٹا ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر وہ شے نظر آتی ہے۔ لیکن جب ہم قریب کی شے کو دیکھتے ہیں، قریب کی اشیاء دیکھتے وقت آنکھ کا عدسہ پھول جاتا ہے اور اس کا طول ماسکہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دونوں وقت آنکھوں کا پردہ شکبیہ پر شے کا واضح عکس جو ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان جب کروی آئینے سے دو طرح کے الگ الگ عدسے بنا رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کار کے جو مررز ہوتے ہیں وہ الگ طرح کے عدسے وہاں لگانے ہوتے ہیں، آنکھ کا چشمہ ہوتا ہے اس میں الگ طرح کے عدسے لگانے ہوتے ہیں، ہے نا، دونوں طرح کے عدسوں میں فرق ہوتا ہے، پھر اس میں بھی دوہرا محدب عدسہ اور دوہرا مقر عدسہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ میں صرف ایک عدسہ لگایا ہے، اور وہ حالات کے مطابق کبھی پھول رہا ہے، کبھی چپٹا ہو رہا ہے، یعنی کبھی دوہرا عدسے کا بھی کام کر رہا ہے، کبھی سنگل عدسے کا بھی کام کر رہا ہے، کبھی کانکیو مرر کا کام کر رہا ہے، کبھی کانویکس مرر کا بھی کام کر رہا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ایک چھوٹی سی آنکھ کا میکینزم اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی طرح سے بنایا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز کو اتنی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو جو بینائی حاصل ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں ہر وقت اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں کیا بتا رہی تھی کہ عدسہ دور کی شے کے وقت عدسہ چپٹا ہوتا ہے، قریب کی شے نظر آنے کے وقت آپ کا عدسہ پھول جاتا ہے۔ ایک صحت مند آنکھ کے لیے کم سے کم فاصلہ جس پر کسی شے کو آنکھ پر بار ڈالے بغیر دیکھا جا سکتا ہے اسے واضح بینائی کا کم سے کم فاصلہ کہتے ہیں۔ ایک صحت مند آنکھ کے لیے یہ فاصلہ تقریباً 25 سم ہے، 25 سم، ٹھیک ہے، 25 سینٹی میٹر کے فاصلے پر اگر کوئی شے موجود ہے تو ہم اس سے کم فاصلہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر۔ جب اس سے قریب شے آ جاتی ہے تو ہم اسے صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے۔ آنکھ سے 25 سم کے فاصلے پر موجود نقطے کو قریبی نقطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیئر پوائنٹ کہتے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی امیج میں آپ دیکھ سکتے ہو آبجیکٹ ہے، ڈسٹینس ہے اپروکسیمیٹلی 25 سینٹی میٹر، اور یہ ہے آپ کا نیئر پوائنٹ، لیسٹ ڈسٹینس آف ڈسٹنکٹ ویژن، یعنی ایک صاف آپ کی آنکھوں سے آپ کو کوئی شے نظر آئے اس کے لیے 25 سم کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ صحت مند آنکھ کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ، یہ تو نیئر پوائنٹ تھا، پھر ایک ہوتا ہے فار پوائنٹ کہ کتنی دوری پر اگر کوئی شے ہے تو وہ ہمیں صاف نظر آئے گی، تو وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ جس پر رکھی شے کو آنکھ پر زور ڈالے بغیر ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اسے واضح بینائی کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ کہتے ہیں، فار پوائنٹ کہتے ہیں، اور شے کے اس مقام کو آنکھ کا بعید نقطہ کہتے ہیں، اور یہ نقطہ لامحدود فاصلے پر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اب دور کی چیزیں، اس کے لیے ڈسٹینس نہیں بتایا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتنی دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص نوجوان ہے تو وہ بہت دور تک کی شے دیکھ سکتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے اور دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، دھندلا نظر آتا ہے، تو اس لیے یہ دور کا جو فاصلہ ہے وہ بتایا نہیں گیا ہے یہاں پہ۔ لیکن
جو نزدیک کا فاصلہ ہے اس کو قریبی نقطہ، جو دور کا فاصلہ ہوگا لاسٹ پوائنٹ وہ ہوتا ہے بعید نقطہ، نیئر پوائنٹ، اور فار پوائنٹ اسے کہتے ہیں انگلش میں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فار پوائنٹ اور نیئر پوائنٹ، ٹھیک ہے. اور ریفلیکشن کہاں بن رہا ہے؟ ریٹینا پہ بنتا ہے، اور لینس جو ہے جس سے روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ریفلیکشن ریٹینا پر بنتا ہے اور ہم وہ شے دیکھ پاتے ہیں. اگر ہمارا جو کرۂ چشم ہے وہ گول شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پورا آپ کی آنکھ کا اندر کا ڈائیگرام ہے وہ کیسا ہے؟ وہ پورا گول ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، اور اس کا قطر تقریباً 2.4 سم ہوتا ہے. انسانی آنکھ میں عدسے کا کام بہت اہم ہے. عدسے کا طولِ ماسکہ تبدیل کر کے آنکھ مختلف فاصلوں کی اشیاء سے موافقت کرتی ہے. صحت مند آنکھ کے لیے آنکھ کے عضلات ڈھیلے ہوں تب عدسے کا طولِ ماسکہ جو ہے 2 سم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کا آنکھ کا جو عدسہ ہے، جو لینس ہے، وہ طولِ ماسکہ اپنا تبدیل کرتی ہے اور تبدیل کر کے ہم مختلف فاصلوں کی اشیاء دیکھ سکتے ہیں. ایک صحت مند آنکھ، ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ جیسے آنکھوں میں کسی کا نقص ہو سکتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ آنکھیں خراب بھی ہو سکتی ہیں. تو ایک جو ہیلدی آئے ہے، ایک صحت مند انسان کی صحت مند آنکھ ہے، اس کے عضلات جو ہوتے ہیں آنکھ کے وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کا طولِ ماسکہ یا اس کا فوکل پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ 2 سم ہوتا ہے. آنکھوں کے عدسے کا دوسرا نقطۂ ماسکہ آنکھ کے اندرونی پردۂ شکبیہ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹا سا تجربہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کتاب کو آنکھوں سے کافی دور رکھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. تو دیکھیے آپ اس کو پڑھ پاتے ہیں یا نہیں. اب کتاب آنکھوں سے بالکل قریب آنکھ کے پاس لا کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. تو کیا آپ پڑھ پائیں گے؟ پہلی والی سچویشن جب ہم بہت دور رکھتے ہیں تو بھی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ریڈیبل نہیں ہوتے. اگر ہم بہت قریب رکھتے ہیں تو بھی ہم اس کو نہیں پڑھ پاتے. لیکن اگر آپ کتاب کو آنکھوں سے صرف 25 سم کے فاصلے پر رکھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو پڑھ پائیں گے. لیکن ایک جو سٹینڈرڈ فاصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتاب کو اپنی آنکھوں سے دور رکھیے، تھوڑا نیچے کی طرف پکڑ کر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ واضح طور پر کتاب کے ہر صفحے کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کس حالت میں کتاب کے الفاظ واضح نظر آتے ہیں؟ جب بہت دور رکھو گے تو بھی نہیں پڑھ پاؤ گے، جب بہت قریب رکھو گے تو بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. کم سے کم 25 سم کے فاصلے پہ رکھو گے تو پڑھ سکتے ہو، اس سے تھوڑا دور لے جا کر بھی پڑھو گے تو بھی پڑھ پاؤ گے. تو اب دیکھتے ہیں آنکھوں کے نقائص اور ان کا تدارک. ڈیفیکٹس آف ویژن اینڈ دیئر کریکشنز. کچھ لوگوں میں آنکھ کی طاقت موافقت سے کم ہو جانے کی وجہ سے چیزیں جو ہیں انہیں واضح طور پر نظر نہیں آتی. یہ جو ہم نے ابھی ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرے، قریب رکھے پھر دور رکھے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دوری پر رکھنے پر آپ پڑھ پا رہے ہیں، لیکن کوئی اور شخص ہے، آپ کا کوئی اور ساتھی ہے، اتنی دوری پر رکھی ہوئی کتاب وہ نہیں پڑھ پا رہا. اکثر دیکھیے جب ہم راستے سے گزرتے ہیں اور راستوں پر سائن بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، الگ الگ جگہ پر ایڈورٹیزمنٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، کبھی آپ اسے پڑھ لیتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر آپ کے امی ہیں، دادی ہیں، تو وہ اسے نہیں پڑھ پاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ کبھی ان میں کچھ نقائص آ جاتے ہیں، کبھی عمر کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کبھی دوسری اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں. کبھی پیدائشی بھی نقص ہوتے ہیں اور چیزیں جو ہے واضح طور پر نظر نہیں آتی. تو آنکھ میں انحراف کے نقص کے سبب نظر دھندلی اور غیر واضح ہو جاتی ہے. عام طور پر نظر کے 3 انحراف نقائص ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قریب نظری، ایک ہوتا ہے بعید نظری، اور ایک ہوتا ہے ضعیف نظری. تو یہ تینوں کیا ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کیونکہ وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کے کوئی سوال ہے، تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.
آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، اور آگے بھی آپ کو اسی طرح کی تمام ویڈیوز ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔